والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم حاضرین، گزشتہ درس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو دلائل کی روشنی میں ہم نے سیکھا تھا. انشاءاللہ آج کے اس درس میں اس رسالے کا دوسرا اصول دین اسلام کی معرفت. اس لیے کہ قبر میں یہ سوال بھی ہوتا ہے من ربک ما دینک، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. جب تک آپ دین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل نہیں کریں گے تو آسانی کے ساتھ قبر میں آپ جواب نہیں دے سکتے. تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ دوسرا اصول یعنی دین اسلام کی معرفت کے تعلق سے ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ بایک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی برحق دین اور پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر انہوں نے دین اسلام کو نہیں اپنایا. اور اسی طرح سے حضرات حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمت تم پر اتمام کر دی ہے اور میں دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں. ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین، پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. محترم حاضرین، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے تو آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دین اسلام کا معنی کیا ہے. دین اسلام کا ایک معنی سلامتی والا دین، امن و شانتی والا دین. مذہب اسلام یہ امن و شانتی کا مذہب ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام سلامتی والا دین ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا
انما انا رحمت مہدا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رحمت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام امن و شانتی والا مذہب اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اور اس کے بعد دین اسلام کا ایک معنی تابع داری، جھک جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم قم کر دینا، دین اسلام کا یہ بھی معنی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسلم، تم جھک جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے اس کے لیے جھک گیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے اسلام کا ایک معنی اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع بنا دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام کا دوسرا معنی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا لے۔ تو دین اسلام کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تابع داری، اپنے آپ کو جھکا لینا، سر تسلیم قم کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حکم پر جھک جانا۔ محترم حاضرین، حقیقت میں اگر آپ غور کریں اس کائنات پر، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ سورج کو آپ دیکھیں، جس وقت وہ نکلنا ہے اسی وقت نکلتا ہے، اور سورج کو آپ دیکھیں جس وقت وہ غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہوتا ہے، اور دن اور رات کا آنا جانا آپ دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اور بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے آپ میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آنکھیں بنائی ہیں وہ دیکھنے کا کام کرتی ہیں، اور کان جو بنائے ہیں وہ سننے کا کام کرتے ہیں، ناک جو بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سونگنے کا کام کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو دین اسلام کا دوسرا معنی تابع داری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ محترم حاضرین، اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام نے دین اسلام کی جو تعریف کی ہے وہ کیا تعریف ہے؟ هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرک واہلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا معنی توحید کے ساتھ جھک جانا، توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اور اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا، براءت کا اظہار کرنا، یہ جو ہے اسلام کا معنی ہے۔ دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں، اسلام کا معنی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اور اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ آپ اس معنی کو یاد رکھیں۔ محترم حاضرین، توحید کے ساتھ جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے مگر توحید کے ساتھ نہیں۔ آج مسلمانوں کا معاملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے۔
آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکتا ہے، لیکن جمعرات کے دن کسی مزار پر بھی اس کی حاضری ہوتی، وہاں بھی جا کر سجدہ کرتا ہے، کسی مزار پر یا کسی آستانے پر یا کسی بزرگ کے سامنے، کسی پیر کے سامنے بھی جا کر سجدہ کرتا ہے۔ یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اپنے آپ کو جو جھکایا ہے اللہ کے سامنے، وہ توحید کے ساتھ نہیں۔ توحید کے ساتھ جھکنے کا مطلب یہ ہے آپ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، یہ توحید کے ساتھ جھکنا ہے۔ اور اسی طرح اطاعت کے ساتھ فرما برداری کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہوں، لیکن آپ جب چلتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو اسلام کے اندر آپ کی منمانی نہیں چلے گی، آپ کی منشا نہیں چلے گی، آپ جس طرح چاہتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کریں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے آپ فرما برداری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرو، آپ یہ نہیں کہیں گے میں نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، آپ یہ کہیں کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ حاصل کروں گا، یہ نہیں چلے گا۔ یعنی اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے آپ فرما برداری کریں گے۔ محترم حاضرین، آپ کو اس بات سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، ایک معنی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا، اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، بیزارگی کا اظہار کرنا۔ اگر آپ جو ہے ان کی عبادتوں سے نفرت نہیں کریں گے، باہر آپ شرک دیکھتے ہیں، کفر دیکھتے ہیں، اپنے دل میں اس تعلق سے نفرت پیدا نہیں کر لیں گے تو ممکن ہے نتیجہ ایک نہ ایک دن آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ ان کی عیدوں کو دیکھتے ہیں، ان کے تہواروں کو دیکھتے ہیں، ان کے میلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ٹھیلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے دلوں میں ان کے متعلق نفرت نہیں پیدا کریں گے تو ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو محترم حاضرین، اسلام کا معنی توحید کے ساتھ جھک جانا، اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ محترم حاضرین، برات کے اظہار کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا برات کا طریقہ براءۃ من القلب، دل سے برات کا اظہار کرنا۔ وہ کیسے؟ آپ باہر دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی آدمی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی تصویر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزار کی عبادت، کوئی قبر کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ ان عبادتوں کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، آپ کے دل میں نفرت ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کفار اور مشرکین نے ان کے تہوار کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کفر سے نفرت تھی، شرک سے نفرت تھی، اسی لیے انہوں نے جانے سے انکار کیا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اصحاب کہف کے وہ جو نوجوان تھے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ قوم کے اندر شرک پایا جاتا ہے، قوم کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی توحید کو بچانے کے خاطر اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اور اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کا جب جائزہ لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہدہد غائب ہے، ہدہد پرندہ غائب ہے ان کے لشکر میں سے۔ انہوں نے کہا لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے، نظر نہیں آتا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت تکلیف دوں گا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور اسی طرح اگر وہ حاضر اور غائب ہونے کا سبب نہ بتائے گا، غائب ہونے کا سبب نہ بتائے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی صحیح سبب بتانا ہے اس کو،
اس کے بعد ہدہد فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، جو آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہا کہ میں قوم سبا کی جانب سے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہدہد پرندہ اس کے دل میں شرک سے نفرت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے دل کے اندر نفرت ہونا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر اور شرک سے نفرت کیا، جس طرح اصحاب کہف کے وہ نوجوان جنہوں نے کفر اور شرک سے نفرت کی، اور ہدہد پرندہ جس طرح کفر اور شرک سے اس نے نفرت کی، اسی طرح ہمارے دل کے اندر بھی کفر اور شرک کے تعلق سے نفرت ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی برات کی چیز آپ نے سنی، براءۃ من القلب، یعنی دل سے نفرت کا اظہار کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ براءۃ من اللسان، آپ اپنی زبان سے بھی برات کا اظہار کریں۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر سکتے ہیں کہ میں شرک اور کفر سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں جن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور ان قریب وہی مجھے ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اور قوت دی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اظہار کر سکتے ہیں برات کا، تو آپ اپنی زبان سے اظہار کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح سے حضرات تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے اعضاء اور جوارح سے برات کا اظہار کرنا۔ جہاں آپ ان بتوں کی عبادت دیکھتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اسی طرح جہاں آپ غیر اللہ کی عیدوں اور تہواروں کو دیکھتے ہیں، ان کے میلوں کو دیکھتے ہیں، وہاں آپ نہیں جانا چاہیے۔ اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی برات کا اظہار کریں۔ آج افسوس کی بات کیا ہے، ہمارے مسلمان تجارت اور کاروبار کی غرض سے اتنے تعلقات بنا لیتے ہیں، ان کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے میلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سیاست کو چمکانے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، جہاں آپ اپنے دل سے نفرت کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی زبان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وہی اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا؟ برات تین قسم کی ہے، ایک دل سے برات کا اظہار، دوسرا زبان سے برات کا اظہار، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اعضاء اور جوارح سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ اسلام تین چیزوں کا نام ہے: توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ محترم حاضرین، اب یہ جو دین اسلام ہے، اس کے کتنے مراتب ہیں؟ دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ تو آپ یاد کر لیں، دین اسلام کے تین مراتب ہیں۔ دین اسلام کے تین مراتب ہیں۔ سب سے چھوٹا مرتبہ اسلام ہے، سب سے چھوٹا مرتبہ اسلام ہے، اور اس سے اوپر والا مرتبہ ایمان ہے، اور اس سے اوپر والا مرتبہ احسان ہے۔ دوبارہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، سب سے چھوٹا مرتبہ جو ہے اسلام ہے، اس سے اوپر والا مرتبہ ایمان ہے، اور اس سے اوپر والا مرتبہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ ایمان کا مرتبہ اسلام سے بڑا کیوں ہے؟ ایمان کا مرتبہ اسلام سے بڑا کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیہاتیوں نے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم جو اسلام قبول کیو، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان کا مرتبہ اسلام سے کیوں بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوؤں سے کہا کہ تم اسلام قبول کیے ہو، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا ایمان کا مرتبہ اسلام سے بڑا ہے۔ محترم حاضرین، ایمان سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ جو آدمی احسان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو احسان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ جو آدمی احسان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، اس میں ایمان بھی داخل ہو جاتا ہے اور اسلام بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو گویا اسلام کے 3 مراتب ہیں، سب سے نچلا اسلام، سب سے چھوٹا اسلام، اس سے اوپر والا مرتبہ ایمان، اور اس سے اوپر جو ہے احسان ہے۔ محترم حاضرین، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور اس کے بعد ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اسلام کے اور احسان کے کتنے ہیں؟ اور اس کا 1 رکن ہے، اور اس 1 رکن کے 2 درجے ہیں۔ محترم حاضرین، اب آئیے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا نام بھی آپ لیتے ہیں اور ایمان کا نام بھی لیتے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ نے اپنی زبان سے کلمے کا اظہار کیا۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری چیزوں کا نام ہے، مگر ایمان باطنی چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان باطنی چیزوں کا نام ہے۔ محترم حاضرین، جب آپ نے یہ جان لیا تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا یہ معنی صحیح ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کیا یہ معنی صحیح ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، بہت سارے معبود ہیں۔ لوگ بندر کو بھی پوجتے ہیں، پتھروں کو بھی پوجتے ہیں، درختوں کو بھی پوجتے ہیں، مزاروں کو بھی پوجتے ہیں، قبروں کو بھی پوجتے ہیں، ولیوں کو، بزرگوں کو بھی پوجتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں۔ زمینی حقائق اس بات کا انکار کرتے، اس معنی کا انکار کرتے ہیں، زمینی حقائق کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ معنی کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ عجیب بات ہے، ان بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر یہ آدمی ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں۔ تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ صحیح معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے یہ آپ کہاں سے معنی لیتے ہیں، یہ معنی آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ خود اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے، یعنی نہیں ہے کوئی خالق مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جبکہ حقیقت میں اللہ ہی خالق ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو کافر کہا۔ تو یہ معنی غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، اور بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے نہیں ہے کوئی حاکم مگر اللہ کے، یہ معنی بھی غلط ہے۔ تو آپ کو کیا معنی کرنا پڑے گا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ سب سے صحیح معنی ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے انکار، دوسرا ہے اقرار۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ کیا ہے؟ انکار۔ الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو یہ کیا ہے؟ اقرار۔ تو 2 چیزیں ہوئی، لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہوئے، ایک ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، تبھی ہماری شہادت مکمل ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے دعات اور مبلغین کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محاسن بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی برائی بیان نہیں کرتے، ان کی خرابیاں بیان نہیں کرتے، ان کے عیوب کو بیان نہیں کرتے، جبکہ یہ ضروری ہے کہ ہم مشرکین مکہ یا اسی طرح مشرکین کے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کی برائی بیان کرنا چاہیے۔ قرآن نے جا بجا ارشاد فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے معبود، یہ سارے لوگ جو ہے مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان معبودوں سے مکھی کوئی چیز چھین لے، لن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ لوگ مکھی جو چھین کر لے جاتی ہے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ کی برائی بیان کی، ان کے عیوب کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے کمزور ہیں۔ تو محترم حاضرین، جہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو ہمیں انکار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار۔ محترم حاضرین، اب اس کلمے کی دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم حاضرین، کیا یہ گواہی دینا کافی ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اپنی زبان سے کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ کیا یہ گواہی کافی ہے؟ یہ گواہی کافی نہیں، بلکہ انسان کو اس گواہی کے ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری۔ تبھی انسان، جو آدمی اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، وہ حقیقی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن کوئی آدمی صرف زبانی گواہی دے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، تو وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کی جب گواہی دیتے ہیں آپ، اس کے 4 تقاضے ہیں، ان 4 تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو مانیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اجتناب کریں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی خبر آپ کو دی ہے ان تمام باتوں کی آپ تصدیق کریں گے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے آپ اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے آپ کو روکے ان تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ تو گویا اللہ کے نبی کے حکم کو ماننا، اللہ کے نبی نے جن باتوں سے آپ کو روکا ہے ان باتوں سے آپ کو رک جانا۔ اطاعت کی مثال صحابہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو صحابہ ان چاروں چیزوں کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ اطاعت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے فوراً صحابہ اس حکم کی تعمیل کرتے، فوراً صحابہ کرام اس حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی، صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، ایک شخص آ کر حکم دیا کہ شراب جو ہے حرام ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام جو شراب پی چکے تھے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور پیٹ سے شراب کو باہر کر دیا، اور شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، فوراً صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، فوراً اس بات کو آپ تسلیم کر لینا ہے۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کیسے رکتے تھے؟ اللہ کے نبی اگر کسی بات سے روک دیں تو وہ کیسے رکتے تھے؟ خیبر کا موقع تھا، گدھے کا گوشت پک رہا تھا، گدھے کا گوشت کھول رہا تھا، لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، قحط سالی کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ گھریلو گدھوں کو حرام کر دیا گیا، گھریلو گدھے کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ صحابہ کرام نے پکتے ہوئے ہانڈیوں کو الٹ دیا، فوراً ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، صحابہ نے ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ تو محترم حاضرین، صحابہ کا طریقہ دیکھیے، صحابہ کا منہج دیکھیے، صحابہ حکم کی تعمیل کیسے کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آیا فوراً اس چیز سے رک گئے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا اور وہ آدمی رد و بدل کرنا چاہتا ہے، ایسے آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ اے امام مالک، میں میقات کے بجائے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ اس نے سوال کیا کیا میقات جہاں سے احرام باندھنا ہے اس میقات کو چھوڑ کر کہ کیا میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نہیں باندھ سکتے۔ اس نے کہا کہ اگر باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ اگر اللہ کے نبی کے قبر کے پاس سے باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخاف علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ جو اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانتے، جن باتوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے ان باتوں سے نہیں رکتے، ممکن ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی کی گواہی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے آپ ان حکموں کو مانیں، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے آپ ان سے بچ جائیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ جن باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان باتوں کی تصدیق کرنا۔ جو بھی باتیں چاہے وہ مستقبل کی ہو چاہے وہ ماضی کی ہو، اللہ کے نبی نے جن باتوں کا بھی حکم دیا ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو مکہ روانہ کیا اور کیا کہا
کہ مکہ سے پہلے ایک کنواں آئے گا، وہاں ایک عورت آپ کو ملے گی اور اس کے عورت کے پاس ایک خط ہے اور اس کے اندر مدینے کا ایک راز چھپا ہوا ہے۔ مکہ کو پہنچ نہیں پانا چاہیے یہ خط۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اس کنویں کے پاس جاؤ، اس عورت کے پاس خط ہے اور اس خط کو مکہ پہنچنے سے پہلے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گئے، تینوں صحابہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ اس کنویں کا پتہ بھی چل گیا اور اس عورت کا پتہ بھی چل گیا۔ وہ عورت بھی صحابہ کرام کو مل گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے اور اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، تم اس خط کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ سیدھے سیدھے اس خط کو ہمارے حوالے کر دو، اگر تم نے نہیں کیا ہم تم کو برہنہ کریں گے، اس خط کو ضرور ہم حاصل کریں گے۔ محترم حاضرین، عورت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس وہ خط موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کو یہ یقین ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے، کہ ضرور تو ضرور اس بات پر یقین ہے صحابہ کو کہ اس عورت کے پاس خط موجود ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے جو ہے اپنی چوٹی سے، اپنے بالوں سے اس خط کو نکالا اور صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ محترم حاضرین، اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، صحابہ کرام کو مکمل یقین اس پر ہوا کرتا تھا۔ ایسا یقین چاہیے۔ آج افسوس کی بات کیا ہے، صبح شام حدیث میں سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل اگر آپ کریں تو اتنا اجر و ثواب ہے، فلاں عمل اگر آپ کریں تو شیطان سے بچ جائیں گے، لیکن آج لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر سے یقین اٹھ گیا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ کو اس تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہے آپ کو تصدیق کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ کہا کہ ایک آدمی ایک گائے پر سوار تھا، سوار ہو کر راستے میں چل رہا تھا، گائے پلٹی۔ گائے پلٹنے کے بعد اس آدمی سے گائے نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کے لیے پیدا کیا، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم مانو یا نہ مانو، اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے اور عمر کا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر چلا گیا۔ چرواہا اس کا پیچھا کیا اور بھیڑیے سے بکری کو چھین لیا۔ بکری کو چھیننے کے بعد بھیڑیا پلٹا، پلٹنے کے بعد بھیڑیے نے کیا کہا؟ بھیڑیے نے کہا کہ آج تم مجھ سے میری روزی چھین رہے ہو، آج تم مجھ سے میری روزی چھین رہے ہو۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مانو یا نہ مانو، اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے اور عمر کا ایمان ہے۔ جبکہ اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر موجود ہیں نہ عمر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین کیسا تھا! حضرت ابو بکر موجود نہیں ہیں، حضرت عمر موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اتنا یقین ہے اگر ابو بکر اور عمر کے سامنے یہ بات کہی جائے تو بلا چوں و چرا، بغیر سوچے سمجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ محترم حاضرین، دیکھیے صحابہ کا یقین کیسا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آتا ہے۔ ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر، ایک آدمی راتوں رات مکے سے نکل کر فلسطین جاتا ہے، بیت المقدس جاتا ہے اور راتوں رات دوبارہ مکے کو آ جاتا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مکے سے نکل کر فلسطین جائے، بیت المقدس جائے اور دوبارہ راتوں رات واپس لوٹ جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس وقت ابو جہل نے کہا کہ اس بات کا دعویٰ تمہارے نبی نے کیا، تمہارے ساتھی محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے نبی نے کیا ہے، میرے ساتھی نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچ بات ہے۔ ابو جہل کو تعجب ہوا، تعجب کی بات ہے کہ نبی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر کسی اور نے کہا تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے، ساتوں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، ساتوں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اس بات کو تصدیق کرتا ہوں تو یہ معمولی سی بات ہے، مکے سے بیت المقدس جانا اور راتوں رات آ جانا یہ معمولی سی بات ہے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑا؟ صدیق۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے اور اس کو چھوڑنے سے حسرت ہے اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ آج مسلمان گھروں کے اندر آسیب کی شکایت کرتے ہیں، جادو کی شکایت کرتے ہیں، جنات کی شکایت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر یقین نہیں۔ گھروں کے اندر قرآن مجید سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیتے ہیں ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ تیسری چیز ہوئی۔ آخری چیز کیا ہے؟ آخری تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جیسے چاہیں نماز پڑھیں، بلکہ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھلایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بالکل اسی طرح نماز پڑھو۔ تمہاری نماز کا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ صرف حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کا طریقہ سکھلایا۔ محترم حاضرین، جب آپ ان چاروں تقاضوں کو پورا کریں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی چینج ہوگی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور تب جا کر آپ محبت کے دعوے میں سچے ہیں جب آپ ان چاروں تقاضوں کو اپناتے ہیں۔ آپ گواہی دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بعد ان چار تقاضوں کو اپنانا پڑے گا، تبھی آپ اللہ کے نبی کی اس گواہی میں سچے ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، جو آدمی محبت کا دعویٰ کرے تو محبت کب پوری ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انہی چند باتوں پر آج کا درس جو ہے ختم ہوتا ہے۔ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے آج جو ہے انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ کلام ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا ایک معنی سلامتی، اور اسلام کا ایک معنی اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو اس کے اندر معنی بتلایا ہے وہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور اسی طرح شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ اور برات کے تین طریقے، ایک دل سے برات کا اظہار کرنا، زبان سے برات کا اظہار کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے برات کا اظہار کرنا۔ اسلام کے تین مراتب ہیں۔ سب سے چھوٹا مرتبہ اسلام ہے، اس کے اوپر والا ایمان ہے، اور اس کے اوپر والا احسان ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور احسان کا 1 رکن ہے، اور اس 1 رکن کے 2 درجے ہیں۔ محترم حاضرین، اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے انکار اور دوسرا اقرار۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ دوسری چیز
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اور جب آپ گواہی دیتے ہیں اس کے 4 تقاضے ہیں. وہ 4 تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بچ جانا، اور جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی تصدیق کرنا، اور عبادت کے سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.